وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں واقعے کا یہ آخری حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان حضرت حوا کو علیہم السلام دونوں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں اور جو دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور ساتھ یہ بھی تمہیدی بات بھی بیان ہو چکی کہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ جنت کی پھر خوبیاں بھی بیان کر دی گئیں کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آئے گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تو جنت سے نکلنا پڑے گا اور پھر تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ یہ چیزیں دنیا میں ملیں گی لیکن بڑی مشقت کے بعد۔ یہ تمہیدی بات اس دن بیان ہوئی۔ پھر ضمناً ایک بات بیان ہوئی کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی کا نان اور نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ مفسرین نے اور مجتہدین نے اسی آیت سے کیا کیا ہے؟ مستنبط کیا ہے۔ فتشقا، آگے جتنے سیغے ہیں وہ سارے مفرد کے، کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا تو مشقت میں پڑ جائے گا، اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرے گا، رہائش کا بندوبست کرے گا، اور پانی کا کیا کرے گا؟ بندوبست کرے گا، اور اپنی بیگم کے لیے بھی بندوبست کرے گا۔ لیکن ساتھ فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ نان اور نفقے میں یہ چار ہی چیزیں ہیں: کھانا، پینا، لباس اور رہائش۔ باقی میک اپ وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ چار چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ جنت میں تمہیں بلا مشقت ملیں گی، اور جنت سے نکل گئے تو پھر دنیا میں جا کر مشقت کے ساتھ ملے گی۔ اس پر آپ ساری بات سن چکے۔ اب اصل جو بات یہاں عقیدے کی ہے نا، وہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور گھڑیوں کو دیکھنا چھوڑ دو، فتنوں کا زمانہ ہے، اور لوگ طرح طرح کے بیانات سنتے ہیں، طرح طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور خود سمجھنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھو، جو عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور صحابہ کرام کیا ہیں؟ محفوظ۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا، لیکن ہر بیان میں چونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سنا ہوتا ہے ان کے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور نئے سننے والوں کو اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف دین کا فائدہ ہے
کہ یہ جتنی مرتبہ بیان ہو، جتنی مرتبہ سنیں، اتنی مرتبہ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کھانا جتنی مرتبہ کھاؤ اتنی مرتبہ طاقت آتی ہے نا۔ تو دین کی بات بھی جتنی مرتبہ سنو، اور قرآن کے بارے میں تو قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا پڑھو اس سے طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اکتاتی نہیں ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے طبیعت میں۔ بہرحال جو پہلی بات آج آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ سمجھو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کے سارے معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اور جان بوجھ کر کے اللہ کا کوئی نبی اس گناہ میں ملوث ہو جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان کے محفوظ ہونے کا مطلب بھی میں بتاؤں گا۔ پہلے سمجھیں انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا مطلب، نبی جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے اس وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسی طرح جب نبی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے گناہ کیے اور توبہ کر کے پھر اپنے آپ کو پاک کیا، نہیں، اس نے پوری زندگی ایسی پاک دامنی والی، عفت والی گزاری، آئیڈیل اس کی زندگی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے انسانیت کے لیے ایک نمونہ بننا ہوتا ہے، پیشوا بننا ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ عمل کی راہ متعین کرتی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے، اس سے گناہ کا صدور نہیں ہونے پاتا۔ اور اس کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کیا ہیں؟ انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح وہ دنیا میں آئے، اور سب کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک کیا کرتا ہے؟ پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب سب کے محفوظ ہیں۔ حضرت جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ نسب توڑ تک سنا دیتے تھے، کئیوں کو یاد بھی ہے۔ تو شجرہ نسب ان کا محفوظ انسان، تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے اندر گناہ کی طاقت رکھی ہوتی ہے، بلکہ عام انسانوں سے بڑھ کر کے ان کے اندر گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ایک نبی میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی، تو ایک نبی میں پھر کتنی طاقت ہو گئی؟ 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، اور سوچنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، ساری طاقتیں اس کی 4000 انسانوں والی ہوتی ہیں۔ گناہ کرنے کی طاقت بھی 4000 انسانوں والی، نیکی کرنے کی طاقت بھی 4000 انسانوں والی۔ اور اصل کمال یہ نہیں ہے کہ بندے میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو پھر جیسے یہ دیوار ہے، اب دیوار اگر یہ چاہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں تو کر ہی نہیں سکتی۔ یا فرشتہ ہے، اب فرشتے میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو تب بھی نہیں کر سکتا، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ ایک نابینا ہے، وہ کہتا ہے آج تک میں نے ٹچ موبائل نہیں دیکھا، یا آج تک میں نے کسی غیر محرم عورت کو بالکل نہیں دیکھا، نہ اس کی تصویر دیکھی ہے، تو یہ اس نبینے کا کمال نہیں ہے، یہ تو بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بہرا کہتا ہے کہ میں نے آج تک گانا نہیں سنا ہے، یا میں نے موسیقی نہیں سنی ہے، یا کوئی ساز والا نہیں سنا ہے، تو یہ اس بہرے کا کمال نہیں۔ وہ گونگا کہتا ہے میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی ہے، ماں بہن، تو یہ گونگے کا کمال نہیں ہے بھائی۔
کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں ہوں اور پھر آدمی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، غلط جگہ پر پڑنے سے ان کو بچا لے۔ کان ہوں اور کانوں میں سننے کی طاقت ہو، اور پھر کوئی غلط آواز آئے تو انگلیاں ٹھونس لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ زبان ہو، بول سکتا ہو، اور پھر ساری زندگی ایسی پاک اور صاف گزارے کہ کوئی غلط، یا خاموشی، یا اللہ کا ذکر، یا دین کی بات، یا جو ہے نا دنیا کی ضروری باتیں وہ زبان سے نکالے، کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گانا نہ گائے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ تو جس میں یہ جتنی طاقت ہوتی ہے نا گناہ کی، اور پھر اس طاقت کو دبا کر جب وہ گناہ سے بچتا ہے نا، تو یہ کمال والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ جوانوں کا جو تقویٰ ہے نا، وہ بوڑھوں سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے۔ جوانوں کا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی خصلت، اور بڑھاپے میں تو جو بھیڑیا ہے نا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ بکری کو کہتا میں اس بکری کو کچھ نہیں بولوں گا، اللہ سے ڈرتا ہوں میں، حالانکہ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ پکڑ ہی نہیں سکتا ہے، بکری اس کے قابو میں نہیں آتی۔ لیکن بہرحال یہ تو بھیڑیے کی بات ہے نا، یہ تو ویسے ایک گپ شپ ہے۔ اصل تو بڑھاپے میں بھی اگر، کل بھی میں نے یہی بات عرض کی، بڑھاپے میں بھی اگر اللہ پاک جو ہے نا کیا کر دے، بندے کو توفیق دے دے اور اس کی زندگی کا رخ بدل جائے، بجائے دنیا کے آخرت کی طرف ہو جائے، اور آخری زندگی اس کی اللہ اللہ کرتے گزر جائے، دین کا کام کرتے ہوئے گزر جائے، عبادت میں گزر جائے، مسجد میں گزر جائے، نوافل میں گزر جائے، اچھے ماحول میں گزر جائے، تو وہ بوڑھا بھی قابل رشک ہے۔ کئی ایسے بوڑھے بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر بھی انہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایسے بوڑھے بھی ہیں۔ تو اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتی۔ تو یہ بڑھاپا کیا ہے بھائی؟ یہ زندگی کی کیا ہے؟ شام ہے۔ پہلے بھی آپ کو میں یہ شعر سناتا ہوں، جب بھی سناتا ہوں تو کچھ بوڑھے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کے بارے میں وقت میں آ کے مجھے ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں آپ نے بڑا پیارا شعر سنایا تھا۔ وہ ایک بزرگ سے میں نے شعر سنا تھا، وہ کہتے ہیں قدم قدم سوئے عقبہ، ہر اٹھنے والا قدم کدھر اٹھ رہا ہے بھائی؟ ہم سب کا آخرت کی طرف۔ عقبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخرت۔ قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا۔ نظر جو ہے نا دنیا کی طرف ہے۔ آج کتنی لے کے آیا ہے، کتنے بیٹے ہو گئے، کتنے پوتے ہو گئے، کتنی پوتیاں ہو گئیں، اور کتنی ملیں ہو گئیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھا تو گھنٹی فون کی بجی، میں نے اٹھائی تو آگے سے میرا ایک مرید بول رہا تھا، حضرت اس لیے تکلیف دی ہے، مجھے پتہ تھا آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھے ہوں گے، تو میں اس کہا چلو اس وقت دعا مانگیں گے تو میرے لیے بھی دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ 35 ملیں میری پہلی چل رہی ہیں، آج 36ویں کا ٹینڈر کھلنے والا ہے، اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ کرے 36ویں کا ٹینڈر بھی میرے نام کھل جائے۔ نظر قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا، رخ کدھر ہے جا کدھر رہا ہے اور دیکھ کدھر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ٹھوکر لگے گی، پھر شیطان سے ٹکرائے گا، نفس سے کیا کرے گا، ٹکرائے گا اور گناہ ہو جائے گا۔ تو لیکن بڑھاپے میں بھی اگر ہمت ہو جائے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو گناہوں کی طاقت ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام میں کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت کو دبا کر کے جب وہ پیغمبر گناہ سے بچتا ہے تو اس کو تقوی کا کوئی وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ ذرا تصور کریں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا، بھرپور جوانی،
اور ایسا حسن و جمال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حسن کو پیدا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا حصہ اللہ پاک نے پوری دنیا کو دیا اور آدھا حصہ یوسف علیہ السلام اکیلے کو دے دی. معراج والی رات میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا، ایسا حسن و جمال، اور مصر کی شہزادی اور دروازے سارے بند، اور وہ اس مقام پر گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، اور دوڑ پڑتے ہیں دروازے کی طرف. یہ پتہ ہے کہ دروازے سارے بند ہیں اور تالے بھی لگے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ پاک کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑ پڑے. ہمارے اندر ایک انسان کی طاقت ہے اور ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. دن میں کتنی مرتبہ جو ہے نا ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، قابو میں نہیں آ رہی ہے. اور جس میں 4000 انسانوں کی طاقت ہو، اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ اس لیے پیغمبر کے تقوی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ راستے سارے بند ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. چاروں طرف سے گناہ کی طرف بلانے والے کیا ہیں؟ اسباب ہیں. لیکن تم جتنا کام کر سکتے اتنا کرو اور پھر اللہ پاک سے مانگو. تم اگر اپنا کام کرو گے تو اللہ بھی اپنا کام کریں گے. یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ تالا لگا ہوا ہے، لیکن ان کا کام تھا کہ گناہ کی جگہ سے بھاگ پڑے اور دروازے تک پہنچ گئے. جیسے دروازے تک پہنچ گئے تو تالا خود بخود ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، عزت بچا کے باہر نکل. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گناہ کا جو مقام ہے نا، گناہ کا مقام، اس سے بندے کو بھاگنا چاہیے، اپنے تقوی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس لیے لکھا ہے کہ تم بازار جو ہے نا یہ بدترین جگہ ہیں اور اللہ کی مسجدیں یہ بدترین کیا ہیں؟ ٹکڑے ہیں زمین کے. بازار گناہ کی جگہ، بھئی سچی جھوٹی قسموں کی جگہ، بے پردہ عورتوں کے پھرنے کی جگہ اور گناہ کے اسباب ہیں. تو کم سے کم جاؤ، کم سے کم جاؤ، بس اپنا کام کیا اور فوراً بھاگا نظریں بچاتے ہوئے. اسی طریقے سے موبائل کو کم سے کم استعمال کرو. جتنا کم استعمال کرو گے اتنا گناہ سے بچنے کا موقع ہوگا، اور جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنا ہی کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا. تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ طاقت نہیں ہوتی. ان میں گناہ کی طاقت ہوتی ہے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں. ان کو اللہ پاک کی توفیق حاصل ہوتی ہے. خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے 4 مرتبہ اس کو نکال کر کے دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، وحشت سے برتن لا کر کے، تاکہ وہ شیطانی جو حصہ ہے وہ نکال دیا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے خون میں، انسان جسم میں شیطان ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، شیطان تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے میری اس سے کیا کی ہوئی ہے؟ حفاظت فرمائی ہوئی. تو بہرحال آج پہلی بات بیان ہوئی. پہلی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ بھائی عقیدے کی بات ہے، کسی نبی کے بعد، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو قرآن میں واقعات انبیاء علیہ السلام کے آئے نا، سوائے ان واقعات کو قرآن کی آیت میں یا ترجمے میں نقل کرنے کے اپنی جگہ پر تذکرے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. یہ کہنا بھی جو ہے نا ناجائز ہے شرعاً. ایسا کہنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار. آئی سمجھ میں؟ تو باقی یہ جو واقعات ہیں یہ کیوں پیش آئے، اس پر انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو کل بات کریں گے اس کا کیا جواب. یہ پکی بات اور ٹھکی بات ہے عقیدے کی، اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ کسی نبی سے کبھی کسی گناہ کا کیا ہوا ہے؟ صدور نہیں ہوا ہے. تو کہ یہ عقیدہ رکھنا یا یہ کہنا کہ فلاں نبی نے یہ کیا اور یہ گناہ کا کام کیا، یہ ناجائز ہے شرعاً اور حرام ہے.
اللہ پاک اسے ہر مسلمان کو کیا کرے، محفوظ فرمائے۔ یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اس موجودہ دور کے بعد ایسے مفسرین جنہوں نے قرآن و حدیث کو ریگولر طریقے سے باقاعدہ، جیسے ریگولر ڈاکٹر بنتا ہے، ریگولر انجینئر بنتا ہے، باقاعدہ وہ قرآن و حدیث کا علم انہوں نے مستند علماء سے حاصل نہیں کیا، صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی، اور تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے اس تعلیم یافتہ طبقے میں ان کی تفسیریں رائج ہو گئی۔ تعلیم یافتہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے انگریزی پڑھی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ ہمیں تو آپ تعلیم یافتہ سمجھتے نہیں، ہمیں تو تعلیم یافتہ کی لین سے نکالا ہوا ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کو۔ تو تعلیم یافتہ طبقے میں ان کی تفسیریں رائج ہو گئیں، انہوں نے بعض انبیاء کی طرف ان واقعات کی بنیاد پر ان چیزوں کی کیا کی ہے، نسبت کی کہ فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، یہاں تک کہ العیاذ باللہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے تو شرک بھی کیا تھا کسی وقت میں جب ان کو سمجھ نہیں تھی، استغفر اللہ۔ بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں بھائی؟ معصوم۔ پھر ان واقعات کا کیا مطلب ہے؟ اب صراحتاً قرآن کہتا ہے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھل کھا لیا، اور اس کی پاداش میں جو ہے نا جنت سے نکالے بھی گئے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر معصوم ہونے کا کیا؟ یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ مسئلہ سننا ہے؟ آپ تھک جاتے ہیں اصل میں، آپ کے چہروں سے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ تھکی ہوئے ہارے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کب جان